بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا ہمارا یہ آخری لیکچر ہے 7 روزہ فرض فہم دین کورس کا، اور یہ آخری لیکچر حلال اور حرام ذرائع آمدن کے اعتبار سے ہے۔ اس کے آغاز میں 1-2 باتیں میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ باہر سے شور کی کافی آوازیں آ رہی ہیں، گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اندر تشریف لے آئیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن کم از کم خاموشی اختیار کی جائے۔ اکثر یہ جو بھی میں بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ اس لیکچر سے ہٹ کر آپ سے کرنا زیادہ ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ آج 27ویں شب ہے رمضان المبارک کی، اور تاقراتوں میں اس کا شمار ہے۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس رات کو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اسے آباد کیا جائے اور شب بیداری کا اہتمام کیا جائے۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی بات ہو کہ ہم جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے آئے تھے اور ہمیں جو ہے یہ کسی اور کام میں لگا دیا گیا۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کی سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عربی متن آپ کے سامنے ہے، میں اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے بیان کیا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من بعد حجرہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجروں میں سے باہر نکلے مسجد میں۔ فدخل المسجد، حضور مسجد میں داخل ہوئے۔ فاذا هو بحلقتین، مسجد میں 2 گروہ تھے۔ حلقہ کہتے ہیں گروہ کو۔ 2 دائرے تھے، 2 دائرے بنے ہوئے تھے مسجد نبوی میں۔ احداہما، ان دونوں میں سے ایک، یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ویدعون اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، والاخری یتعلمون ویعلمون، جبکہ دوسرے علم سیکھ اور سکھا رہے تھے۔ حضور اپنے حجروں میں سے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں 2 دائرے بنے ہوئے ہیں، 2 لوگوں کے گروہ ہیں۔ ایک تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، جبکہ دوسری جانب علم سیکھنے اور سکھانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا، کلنا علی خیر، سارے ہی بھلائی پر ہیں، ذکر کرنے والے بھی، تلاوت قرآن کرنے والے بھی، علم سیکھنے اور سکھانے والے بھی۔ ہؤلاء یقرؤون القرآن، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ویدعون اللہ، اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ فإن شاء أعطاهم، اگر خدا چاہے تو انہیں عطا فرما دے۔ وإن شاء منعهم، اگر خدا چاہے تو نہ عطا فرمائے، منع کر دے۔ فرمایا وہؤلاء یتعلمون ویعلمون، اور یہ جو ہیں یہ علم سیکھ اور سکھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اور پروردگار نے مجھے معلم یعنی سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ پھر حضور کا عمل کیا تھا؟ فَجَالَسَ مَعَهُمْ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کی مجلس میں تشریف فرما ہو گئے۔ مطلب دو قسم کے افراد ہمارے سامنے، ہمارا یہ مزاج ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ ہم شاید یہ کہیں نہ کہیں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو انفرادی اذکار اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ مسلم ہے، اس سے انکار قطعی طور پہ نہیں ہے، لیکن یہ جو علم کی مجلس ہے یہ اگر آپ پرائرٹی دیں گے، ترجیح دیں گے کسی چیز کو، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور نے علم کی مجلس کو ذکر کی مجلس پر اہمیت دی ہے، ترجیح دی ہے۔ تو اس لیے یہ پریشان نہیں ہونا کہ ہم تو آئے تھے شب بیداری کے لیے، آگے جو ہے حلال حرام میں ہمیں الجھا دیا۔ یہ حلال حرام سیدھا ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، اگر یہ سیدھا نہ ہوا تو عبادت قبول نہیں ہوگی، اور یہ ابھی ہم ذکر کریں گے تو آگے بات آئے گی انشاءاللہ اس کے بارے میں۔ اور پھر وہ بھی ایک حدیث سے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے جاؤ نا تو سیراب ہو جایا کرو۔ پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ دو روایات ہیں، ایک میں ہے کہ حلق الذکر، ذکر کے حلقے، جبکہ ایک روایت جو یہاں میرے سامنے ابھی آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، اس میں فرمایا وما ریاض الجنہ قال مجالس العلم۔ جنت کے باغات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا علم کی مجالس، علم کی مجلسیں یہ جنت کے باغات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو آغاز کرتے ہیں جی آج کے جو ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے حرام کی ڈیفینیشن کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں، سید حجویر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب میں حرام کی جو تعریف بیان کی، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس مال کے اندر ہوں وہ حرام مال تصور کیا جائے گا۔ حرام صرف وہ نہیں ہے کہ انسان نے چوری کر کے مال کما لیا تو یہ حرام ہے، سود کے ذریعے کما لیا تو یہ حرام ہے، اگرچہ وہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اموال ہیں جن کے اندر یہ حرمت والا وصف پایا جاتا ہے۔ کون سا؟ پہلی بات فرمایا کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال ہو۔ آپ نے جو چیز حاصل کی ہے وہ چیز صحیح ہے، لیکن جو طریقہ، جو ذریعہ، جو سورس لگایا ہے وہ سورس غلط ہے، وہ حرام ہے، تو اس سورس کی وجہ سے کمایا ہوا مال حرام بن جائے گا۔ ڈسکشن موڈ ہے، میں بتا دوں آپ کو پہلے 6 دن تک ہمارا لیکچر چلتا رہا ہے، تو یہ ڈسکشن بیس ہے، تو اس میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، خاموش نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آپ وہ میرا خیال ہے محفل والے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو حرام طریقے سے جس کا سورس حرام ہے، اب مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی دولت ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے، وہ چیز میں نے رزق حلال ہے، وہ میں نے حلال ذریعے سے کمائی۔ ایک کو دوسرا آتا ہے، وہ زور زبردستی سے میری وہ چیز چھین لیتا ہے، وہ چیز جائز ہے، لیکن اس کا جو ذریعہ ہے، جو اس نے سورس اختیار کیا ہے، وہ سورس غلط ہے، لہٰذا مال کیا ہو گیا؟ حرام۔ دوسرا، مال حرام کب ہوتا ہے؟ کمائی ہوئی چیز ہی حرام ہے، مطلب جو چیز کما رہے ہیں وہ ہی حرام ہے، سورس ٹھیک ہے، سورس آپ کا درست ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو کما رہے ہیں وہ حرام ہے۔ مطلب یہ کہ شراب دین میں حرام ہے، آپ حلال رزق سے شراب خرید لیں، یہ حرام ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ حرام جگہ پہ مال کو خرچ کیا جائے۔ آپ نے جناب سورس بھی آپ کا ٹھیک ہے، آپ نے محنت مزدوری کر کے مال کمایا، جو چیز مال کمائی ہے، جو آپ کو مزدوری میں ملی، وہ چیز بھی جائز ہے، وہ چیز بھی حرام نہیں ہے، لیکن تیسرا مرحلہ ہے کہ اب اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ اگر اس کو خرچ کر لیا کسی ایسی جگہ پہ جو جگہ دین میں حرام ہے، تو اب بھی وہ مال جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ قرآن نے کیوں کہا ہے اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور فضول خرچی کرنے والوں کو کانو اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ یہ اب حرام کے کیٹیگری میں یہ مال شامل ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی اجتناب ضروری ہے۔ ہم اس بارے میں، یہ جو آخری مرحلہ ہے نا، اس بارے میں شاید اس طرح سے غور و فکر نہیں کرتے۔ خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہم اس وقت نہیں سوچتے کہ اب ہم نے اپنے مال کو کمانے کے بعد، حلال چیز کو کمانے کے بعد حرام بننے سے کیسے محفوظ رکھنا ہے، وہ اس کو خرچ کرتے ہوئے محفوظ رکھنا ہے۔ خرچ کرتے ہوئے احتیاط کریں گے تو وہ پھر اس حرام کے وصف سے محفوظ رہے گا، اور وہ حلال مال ہی تصور کیا جائے گا۔ یہ ہے
حرام کی جامع ڈیفینیشن، جامع تعریف، جس کے اندر آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں گے تو آپ سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس اعتبار سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس حدیث پاک کے بارے میں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج یہ حدیث پاک جو ہے یہ ہمارے سامنے ہے اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ بخاری کی روایت نمبر 2059 لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام، کہ لوگ مال حاصل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیسے آ رہا ہے، حرام کے ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ فرمایا جب یہ زمانہ آ جائے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرنا، کہ قیامت قریب ہے۔ یہ جو ہماری ابھی ہم نے اس میں ایک سب ٹاپک ہے جو ہم نے ذکر کرنا ہے، انسان کی میٹیریلسٹک اپروچ۔ میٹیریلسٹک اپروچ جس کو کہتے ہیں کہ مادیت پرستی، ہر چیز میں اپنے مفاد کو اہمیت دینا، بس میرا کام بنے، باقی جو ہیں وہ جائیں بھاڑ میں، میری ذمہ داری نہیں۔ یہ ہے میٹیریلسٹک اپروچ۔ میرے پاس آ رہا ہے، دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے، ہوتا رہے، لیکن میرے پاس آ رہا ہے۔ یہ جو اپروچ ہے اس کی اسلام نے سخت مخالفت کی ہے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب لوگ غور و فکر ہی نہیں کریں گے کہ مال حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں، 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا قیامت کے دن سوال ہوگا۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامت، یہ بھی روایت ہے، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2417 2417 نمبر روایت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس وقت تک اپنا قدم رب کی بارگاہ سے نہیں اٹھا سکے گا، مطلب اللہ کی بارگاہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک اس سے سوال نہ کر لیا جائے ان 5 چیزوں کے بارے میں۔ کون کون سی چیز؟ عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں عمر عطا کی تھی، 40 سال 50 سال 60 70 سال کہاں گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال، یہ سوال ذہن میں رکھنے ابھی میں نے ڈسکس بھی کرنے آپ سے، وعن علمہ فیما فعل، علم کے بارے میں، تجھے نالج دیا تھا، عمل کیا یا نہیں کیا۔ تیسری چیز عن مالہ من این اکتسبہ، مال کے بارے میں، دولت کے بارے میں، کہاں سے کمائی ہے، سورس کیا تھا، حلال تھا یا حرام تھا۔ وفیما انفقہ، پھر مال کے بارے میں 2 سوال ہیں، ایک کہاں سے کمائی ہے اور دوسرا خرچ کہاں کی ہے، وہی بات جو ہم نے پہلے ذکر کی۔ اور 5واں اور آخری سوال وعن جسمہ فیما ابلاہ، جسم کے بارے میں، تمہیں جسم دیا تھا، قوت اور طاقت دی تھی، اپنے جسم کو کن کاموں میں مشغول کیے رکھا۔ میں اس وقت تک جب تک 5 سوالوں کے جواب بندہ نہ دے پائے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہٹ ہی نہیں سکے گا، وہیں پہ لا تزول قدم عبد، اس کے قدم وہیں پہ جمے رہیں گے۔ اب آپ غور و فکر کریں کہ مال کی، معیشت کی کتنی اہمیت ہے کہ قیامت کے 5 سوالوں میں سے 2 سوال کس کے بارے میں ہیں؟ سارے بولیں، مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اس قدر آپ کہیں نہیں، یہ دین اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام ہر چیز کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور اگر چلیں ایک اور بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کیا ہے، آپ اسے 3 سے 4 لفظوں میں بتائیں اسلام کیا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اسلام کے اندر کون کون سی چیزیں؟ ویسے تو ہوگا جی کہ اسلام کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، قیامت ہے، کتابوں پر ایمان ہے، لمبی بات ہو جائے گی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تراویح ہے، لمبی بات ہو جائے گی، حقوق العباد ہے۔ یہ مختصراً ایک جملے میں بتانا ہو کہ اسلام میں کیا ہے تو ہم کہیں گے اسلام 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اس میں عقائد ہیں، اس میں عبادات ہیں اور اس میں معاملات ہیں۔ اسلام کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے جی؟ 3۔ کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ عقائد، دوسرے نمبر پہ عبادات، تیسرے نمبر پہ معاملات۔ اسے مزید آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ آپ امیجن کریں، تصور کرنا ہے، اس کو سمجھ نہیں لینا، تصور کرنا ہے
یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا حال ہے، اس مسجد کے حال میں یہ 3 دروازے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک شخص اس مسجد کے حال میں انٹر ہونا چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ ایک دروازہ اوپن کرے گا اور اس دروازے کے ذریعے اندر آ جائے گا۔ اسی طرح سے اسلام کو امیجن کریں، اسلام از لائک اے بلڈنگ، اس بلڈنگ کے 3 دروازے ہیں، اور اس بلڈنگ کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ عقائد، عقیدہ، عقیدہ، ایک عقائد پہ ایمان لے آیا، عقائد جتنے بھی ہیں پھر آگے توحید، رسالت، آخرت، آسمانی کتابیں، اس نے عقیدے کو ایکسیپٹ کیا، عقیدے کو مانا، تسلیم کیا دل و جان سے، دروازہ اوپن ہوا، ڈور اوپن ہوا، اور وہ اس اسلام کی بلڈنگ میں داخل ہو گئی۔ اوکے جی، چلیں۔ اس کے بعد پوری زندگی میں عملی طور پر ویسے نہیں، روحانی طور پہ نہیں، اعتقادی، عملی طور پر عقائد کا عمل دخل انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ توحید کا انسان کی زندگی میں عملی طور پہ عمل دخل کیا ہے؟ رسالت کا عملی زندگی میں، مطلب آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، یہ ابھی اتنی بار پڑھا ہے، سب کو یاد نہیں ہوا؟ کلمہ تو بندہ ایسے پڑھے نا کہ پتہ چلے کہ مسلمان بیٹھے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ایک بار پڑھیں ذرا کلمہ اللہ، دیکھا نا، پتہ چلا ہے نا، کوئی بات جاگ کے بیٹھے، خوش ہو کے بیٹھے، آپ ناراض ہو کے بیٹھے۔ میں بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہوں، اور میں نے بڑی دور سفر کر کے جانا ہے۔ اب آپ کہیں گے جی ہم بھی آسمان سے سفر کر کے آئے ہیں، ہم نے بڑی دور جانا ہے۔ ویسے سارے مسافر ہیں دنیا میں، لیکن میں ابھی سفر کر کے آیا ہوں، آپ پتہ نہیں کب سے سفر کر کے آئے ہیں۔ تو آپ اس سفر کو جو ہے وہ انگلش والا سفر نہ بنائیں، اس کو اردو والا سفر ہی رہنے دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ توحید کیا اسلام نے کہا ہے پوری زندگی میں مسلمان تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تو نے دن میں کتنی بار کلمہ پڑھنا ہے تو مسلمان رہے گا؟ کوئی ہے ایسی بات؟ سارے بولے، سارے بولا کریں، کوئی بات نہیں، غلطی پہ کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی فائن نہیں ہوگا، کوئی جرمانہ نہیں ہوگا، بلکہ جو غلط بولے گا اسے میں پانی پلاؤں گا، یہ میرے پاس بوتل ہی پڑی ہے فی الحال، یہی پلائی جائے گی۔ تو کوئی ہے کہ آپ نے دن میں اتنی بار کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر آپ مسلمان رہیں گے؟ دن میں اتنی بار کہنا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی؟ دن میں اتنی بار کہنا ہے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں؟ نہیں، مطلب عقائد کا پریکٹیکلی عمل دخل، پر پریکٹیکلی پرفارم کرنے کے اعتبار سے آپ سے کوئی سوال نہیں۔ دوسرا کیا تھا اسلام کا پورشن؟ عبادات۔ یاد رکھنا ہے، ہاں، یہ نہیں کہ مسجد سے باہر گئے تو بھول گئے، یاد رکھنا ہے، اس لیے آپ سے بلوا رہا ہوں میں، اس لیے کہ میں کند ذہن ہوں کہ میں بھول گیا تو آپ کو ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں تو کوئی یاد کروا دے مجھے۔ دوسرا کیا ہے جی؟ عبادات۔ عبادات میں پہلے نمبر 5 ارکان ہے نا جی۔ پہلا رکن ہے وہ کلمہ شہادت اور توحید و رسالتی۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ نماز۔ نماز کو فی الحال سائڈ پہ رکھے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روزہ۔ روزہ سال میں ہر دن رکھنا ہے؟ ہاں جی، 1 ماہ۔ 1 ماہ یعنی مطلب زیادہ سے زیادہ کتنے دن؟ 30 دن۔ سال کے کتنے دن ہیں جی؟ 365۔ 365 ڈیز میں سے صرف اور صرف 30 دن روزہ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ روزے کے بعد آگے چلے حج۔ چلے حج کر لیں۔ حج بندے نے ہر سال میں کرنا ہے، ونس ان اے لائف، وہ بھی جس پہ فرض ہے۔ اب جتنا ماشاءاللہ سے مہنگا ہو چکا ہے بہت کم لوگوں پہ ہوتا ہے، وہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے حاجی بن چکے ہوتے ہیں، ان پہ فرض نہیں ہوتا، مطلب بہت کم باقی رہ جاتے ہیں۔ مطلب یار ایک آپ کا رکن ہے عبادت میں سے جو پوری زندگی میں جسٹ 1 ٹائم ہے، اس کے بعد بس کوئی آپ سے تقاضا نہیں ہے۔ دوسرا رکن ہے آپ کا زکوٰۃ کی صورت میں، وہ ہر روز دینی ہے، سال میں 1 بار، صاحب استطاعت نہیں، مطلب ایک آپ کا رکن ہے وہ پورے 365 میں سے صرف 1 دن کا کام ہے، بعد میں کوئی نہیں۔ تیسرے نمبر پہ روزہ ہے، وہ پورے 365 دنوں میں سے کتنے دن کا کام ہے جی؟ پیچھے بچتی ہے آ جا کے 1 نماز، عبادات میں سے 1 نماز۔ کتنا مطلب صبح آپ اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جناب ظہر تک فجر ہی پڑھتے رہتے ہیں،
5 نمازیں ہیں نا. چلیں فرائض پلس سنن کو ایڈ کریں، ملائیں، ملا کے اب آپ دیکھیں ٹوٹل کتنا وقت بنے گا. آپ انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں، سنن پڑھیں، نوافل پڑھیں، پھر بھی 1.5 گھنٹہ تقریباً آپ کو لگے گا 5 نمازوں کو مکمل طور پہ ادا کرنے میں. 4 فجر کی ہیں، 12 ظہر کی، کتنی ہو گئیں؟ 16. پھر عصر کی کتنی ہیں؟ 10 ہیں. اچھا 8 ہے. 16 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 24. مغرب کی 7. نہیں چلے 8 ہم نے ساری پڑھانی ہے جی. ہم نے جناب آپ پکا مسلمان ہے یہ والا نا، پکا مسلمان ہے. 24 میں پھر اور ایڈ کر لیں 7. کتنی جی؟ علماء کا اختلاف ہو گیا ہے 32 یا 31؟ چلے 31. اب اتفاق ہوا ہے تھوڑا سوچنے کے بعد. 17 ایڈ کر لیں عشاء کی، 48. 48 ملٹیپلائی کر دیں 4 کے ساتھ. 1 رکعت پڑھنی ہے آپ نے 4 منٹوں میں. کتنے بن گئے جی؟ حساب کو مزوری ہے. چلیں تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے بن گئے. زیادہ خشوع و خضوع ایڈ کر دیا لیکن اتنا بنتا نہیں ہے، اتنا ہوتا نہیں ہے. 2 گھنٹے لگا لیں، 3 لگا لیں بھائی. پچھلے دن کے کتنے گھنٹے بچ گئے؟ مطلب آپ کا اسلام تو عقائد بھی مکمل ہو گئے، عبادات بھی مکمل ہو گئے، 3 گھنٹے میں مسلمان پکے ہو گئے. باقی 21 گھنٹے کیا کرنا ہے؟ 21 گھنٹے ابھی بھی باقی ہیں. وہ سارا پورشن کیا ہے؟ معاملات. وہ سارا پورشن یہ ہے جو ہم پڑھنے لگے. معاملات، کمانا ہے، پھر آگے خرچ کرنا، یہی ہے معاملات میں. اور کیا ہے؟ کہاں سے کمانا ہے، کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کس کے اوپر کتنا خرچ کرنا ہے، یہی تو معاملات ہیں. اور تو کوئی چیز ہے نہیں معاملات میں جس کو ہم کہیں کہ یہ معاملات میں آتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دین اسلام میں کس کو زیادہ پرائرٹی دی گئی ہے جی؟ معاملات کو. مطلب 21 گھنٹے تقریباً ڈیلی کے آپ کے اس کے ہیں، باقی کسی اور عبادت پہ نہیں ہے. اسی لیے یہ تو ہے نا کہ قیامت کے دن 5 سوال ہیں، ان میں سے 2 سوال کس کے بارے میں ہیں؟ دولت کے بارے میں. بھئی کہاں سے کمائی ہے، کہاں خرچ کی ہے، اور پھر جواب نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو حرام مال سے پل کر بڑا ہوا ہو، جس نے حرام کے ذریعے پرورش پائی ہو. یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واضح فارمولہ دے دیا. فرمایا ایک انسان سفر کرے، مسافر کی دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے جو شرعی مسافر ہوتا ہے. سفر کرے انسان، سفر کر کے دور دراز سے مکہ مکرمہ پہنچے، خانہ کعبہ جہاں پہ ہر وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعا ویسے ہی قبول ہوتی ہے. یہ مسافر بھی ہے، پھر سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچا ہے. اور فرمایا کعبے کے پردے کو پکڑ کر، کعبے کے پردے سے لپٹ کر دعا مانگ رہا ہے. یا ربی یا ربی یا ربی پکار رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آتا. کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ جو اس نے لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس مال حرام سے کمایا ہوا ہے، جو اس کے جسم میں غذا ہے وہ غذا مال حرام سے ہے. انا یستجاب لک الدعاء، دعا کیسے قبول ہو؟ نہیں ہوگی قبول. اس قدر فرمایا کہ آپ بیت اللہ چلے جائیں، اب حرام مال کما کے حج کر رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی اس میں آپ کے لیے کوئی نصیحت کا پہلو ہے ہی نہیں، قبول بھی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ لوگ آپ کو الحاج یا حاجی صاحب کہہ لیں. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مفاد، کوئی فائدہ نہ دنیاوی ہے نہ ہی اخروی. اب ہم آتے ہیں جی مٹیریلسٹک اپروچ اور اسلام کے بارے میں. اچھا اسی ضمن میں ایک اور چیز بھی آپ سے عرض کر دوں. چلیں وہ انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں، اس میں عرض کرتے ہیں. قرآن پاک میں یہ میں نے نا ابھی چونکہ ہمارا یہ کورس کا جو پلان بنا تھا یہ آغاز میں رمضان کے شروع میں بات چیت ہو چکی تھی، ہم اس پہ پلاننگ کر رہے تھے. تو جیسے جیسے میں قرآن پاک پڑھتا گیا نا تو وہ چیزیں بندے کے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں. تراویح میں پڑھاتا رہا ہوں تو آج ہمارا بھی الحمدللہ تکمیل قرآن پاک ہوئی ہے. تو اس میں آیات ذہن میں آتی رہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے کس قدر دو ٹوک اور واضح الفاظ میں انسان سے یہ چیزیں بیان فرما دی، لیکن ہم غور نہیں کرتے. یہ پہلے پارے کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول. 2 قسم کے لوگ بیان کیے، 2 قسم کے افراد.
فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں. دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا عطا فرما دے، مطلب دنیا مل جائے. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، فرمایا دنیا دے دی، دعا قبول کر لی، لیکن یاد رکھنا آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا. ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دوسرا رویہ کیا ہے؟ منہم من یقول، کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. ان کے بارے میں فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی کو ملنے والا ہے وہ جس کی انہوں نے دعا مانگی ہے. یہ دو رویے بیان کر دیے. اب جو یہ دعا مانگ رہا ہے ذرا غور کریں، جو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھلائی عطا فرما، کیا اسے دنیا نہیں ملے گی؟ کیا اسے دولت نہیں ملے گی؟ کیا اسے آسائش نہیں ملے گی؟ ملے گی. لیکن فرمایا کہ تم اکیلی دنیا مانگتے رہتے ہو. اب کیا ہوگا کہ تمہیں دنیا مل گئی، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو گے کہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دونوں کو سنوار دے گا. اکثر نا مجھے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں جی وہ دعا کر دیں جی امتحان پیپر رزلٹ آنے والا ہے، تو میں پھر ان کے لیے دعا کرتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح دنیا کے امتحان کی تیاری کرتے ہیں اس طرح ہمیں آخرت کے امتحان کی تیاری کی بھی توفیق نصیب فرما. اب یار تھوڑا سا ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں دنیا 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 کر کے کو تھوڑا آخرت کی بھی فکر کر لیں. اور بلکہ مجھے اب ذہن میں آ رہی ہے بات، اگرچہ لیکچر کا حصہ نہیں تھی لیکن میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ اس طرح کی چیزوں سے زیادہ بات سمجھ آتی ہے. وہ لکھا شیخ سعدی نے یا مولانا روم، دونوں میں سے کسی ایک نے لکھا ہے، اب ذہن میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کروا دیے اپنی ریاست میں کہ میری ریاست میں جو سب سے زیادہ بیوقوف ہے اسے تلاش کر کے لے آؤ. لوگ آئے، اپنے آپ کو بادشاہ کے سامنے بیوقوف ثابت کرنے کے لیے بڑی بڑی بیوقوفیاں ماری. بالآخر ایک شخص کے بارے میں فیصلہ کر لیا گیا کہ یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اور اسے بادشاہ نے ایک خصوصی اپنا ہار دے دیا اور ایک انگوٹھی دے دی کہ یہ دو علامتیں ہیں، جب تم چاہو ان علامات کو دکھا کر تم میرے دربار میں آ سکتے ہو. اور بادشاہ نے جب کبھی اداس ہونا اس کو بلا لینا، اس نے آ کے بادشاہ کے ساتھ باتیں کرنی. اس کی باتیں ایسی ہوتی تھیں کہ بادشاہ خوش ہو جاتا تھا. کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ بیمار پڑ گیا، اور بیمار بھی ایسا ہوا کہ آخری وقت ہے، اور ایسے وقت میں وہ جو بیوقوف کا ٹائٹل جسے ملا تھا وہ بادشاہ سے ملنے آیا. اس نے اپنے بیوقوفانہ انداز میں سوال کیا، بادشاہ سلامت، کیسے مزاج ہیں؟ بادشاہ نے کہا بس کچھ نہ پوچھو، بس سفر کی تیاری ہے. اس نے کہا اچھا جی کتنے دنوں کا سفر ہے؟ اس نے کہا جس سفر پہ اب جا رہا ہوں نا وہاں سے واپسی کی راہ نہیں ہے، واپسی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا بادشاہ. اس نے اپنے معصومانہ انداز میں سوال کیا، اس نے بیوقوفانہ انداز میں. اس نے کہا بادشاہ سلامت تیاری تو بڑی کر رکھی ہوگی، ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہے، تیاری تو خوب کی ہوگی. اب بادشاہ نے سرد آہ بھری اور اس نے کہا نہیں تیاری نہیں کر سکا. وہ خاموش ہو گیا، 2-1 منٹ خاموش رہا. اس کے بعد اپنے گلے سے ہار اتارا، ہار اتار کے بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا. اس نے کہا حضرت بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف آپ ہیں. آج یہ ثابت ہوا ہے کہ مجھ سے زیادہ بیوقوف بھی آپ ہیں. کیسے؟ یہاں بادشاہ سلامت دن کے ایک تھوڑے سے وقت کے لیے شکار کرنے جاتے تھے تو جناب پہلے سے لاؤ لشکر تیار ہو جاتے تھے، سواریاں تیار ہو جاتی تھیں، سپاہی تیار ہو جاتے تھے. اعلان کر دیا جاتا تھا اس راستے سے بادشاہ سلامت نے گزرنا ہے شکار کے لیے. تھوڑے سے دن کے سفر کے لیے جاتے تھے تو اتنے لمبے اہتمام ہوتے تھے، اور آج ایک ایسے سفر پہ جا رہے ہیں جہاں سے واپسی نہیں اور تیاری ہی کوئی نہیں کی. تو جناب بیوقوف میں نہیں ہوں، بیوقوف آپ ہیں. یہ اپروچ جو ہے نا یہ آج ہماری بن چکی ہے، بس میٹیریلسٹک اپروچ، بس آئے آئے آئے. اور یہ بنی نہیں ہے، بنائی رہی ہے. یار 1447 سال ہو چکے ہیں ہجرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو. 1 ہجری کو ریاست مدینہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی تھی مدینہ منورہ میں.
مطلب 1447 سال ہو گئے ہیں ریاست اسلامی کو. ان 1447 سالوں میں کسی بھی مسلمان حکومت کا یہ نعرہ رہا ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کو روٹی کپڑا اور مکان دیں گے. اور بھئی یہ رزق ہے، رزق آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، رزق کس کی ذمہ داری ہے؟ اور ہمیں جو ہے یہ روٹی کپڑا اور مکان، یہ چیزیں ان کا لالچ دے کر ہم سے ووٹ لے لیے جاتے ہیں اور ہم دے رہے ہوتے ہیں. اس قدر ہماری مٹیریلسٹک اپروچ ہے. ہم اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں اس بیس پہ کہ کس نے مجھے زیادہ میرے لیے جو ہے فائدہ سوچا ہے، کس نے میرا جو ہے وہ زیادہ کام کیا ہے. اس سے آگے بڑھ کے مٹیریلسٹک اپروچ کیا ہوگی؟ اور آگے دیکھیں، خدا نے فرمایا 3 سے 4 جگہوں پہ یہ ہے، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں. وہ تو ایسی مخلوقات کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے جن مخلوقات کے بارے میں میں اور آپ جانتے ہی نہیں. مطلب ہم انسانوں کو نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ پڑھیں ان آیات کو جو میں نے آغاز میں تلاوت کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق، میں نے رزق کا سوال نہیں کیا. وما اريد ان يطعمون، نہ ہی یہ سوال کیا ہے کہ کما کر مجھے کھلاؤ. ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے. ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں؟ ہم کیوں اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں؟ اور جب اس بات کو فراموش کرتے ہیں نا، تبھی ہم ناجائز ذرائع سے رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے، یہ بھی آ جائے. لیکن اگر میرا یقین ہو کہ اگر میرے نصیب میں ہوگا تو میرا خدا مجھے بے شک تھوڑا دے لیکن جائز ذریعے سے دے گا، تو وہ تھوڑا یقین مانے میرے لیے بہت زیادہ بن جائے گا. میں نے لاسٹ جب لیکچر ہوا تھا، جو لوگ اس میں تھے، اس میں میں نے یہ اگزامپل پیش کی تھی. ہم کثرت کے پیچھے بھاگتے ہیں. قرآن نے کہا الہاکم التکاثر، آج تلاوت ہوئی ہوگی آپ کی نماز میں. کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، کثرت نے تمہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں ڈال دیا. اللہ سے کثرت نہ مانگیں، پروردگار سے برکت مانگیں. اور اس برکت اور کثرت کے فلسفے کو سمجھنا ہو نا، 2 جانوروں کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. ایک جانور ہے بکری اور دوسرا ہے کتا. پیدائش کے اعتبار سے کتوں کی تعداد کثیر ہے، بکریوں کی پیدائش کے اعتبار سے تعداد کم ہے. یہ تو معاشرتی ایک تجربہ ہے نا، یہ تو آپ بتائیں نا، یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا، ذبح ہونے کے اعتبار سے کتوں کی جو افزائش ہے، جو تعداد ہے وہ، اور بکریوں کی بہت زیادہ ہے. تو حصولی طور پہ کم کسے ہونا چاہیے تھا؟ لیکن آپ نے کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ہوں گے، بکریوں کے ریوڑ آج بھی دیکھے ہوں گے. پروردگار نے ان کی نسل میں برکت رکھی ہے. اور دوسری طرف کثرت ہے لیکن برکت نہیں ہے. یہ ہے وہ اپروچ جو فرمایا تم مجھ سے کس کا سوال کرو، کثرت کا نہیں، برکت کا. ہم جاتے ہیں کثرت کے پیچھے، یہ سارا کچھ مل جائے. ہو سکتا ہے جو مجھے تھوڑا مل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر کثیر رکھ دی ہو، میں تو نہیں جانتا نا. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. قارون سے یہی تو کہا تھا حضرت موسیٰ نے، دولت مت مانگو، نقصان دے گی. مانگی، نقصان ہوا. تو جو جس حالت میں ہے اس کو اسی حالت میں جو ہے وہ، حضور کی حدیث ہے، پڑھیں اس حدیث کو. پھر کیوں نہیں ہم یقین رکھتے؟ پیارے کریم آقا سارے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ. فرمایا رزق انسان کو اس طرح تلاش کر لیتا ہے جیسے انسان کی موت اسے تلاش کر لیتی ہے. بھئی موت سے کوئی بھاگ سکے آج تک؟ وہ آپ اس میں دیکھیں نا، سلمان کے دور کا وہ شخص جو بیٹھا تھا ان کے پاس، اس نے کہا حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ بندہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، مجھے نا فلاں علاقے میں پہنچا دیں. پہنچا دیا. وہ اسرائیل پہنچے، بعد میں اس کی جان قبض کی، آگے روح قبض کی آگے. کہا تم بھائی بڑے ڈرا رہے ہو میرے بندوں کو، خیر ہے؟ کہا حضرت میں پریشان تھا، بیٹھا آپ کے پاس ہوا تھا جب کہ اس کی موت کا وقت قریب تھا اور موت اس کی آنی تھی وہ دور دراز کے علاقے میں. وہ اس نے خود ہی آپ کے سامنے کہہ دیا جی ہوا کو حکم دے مجھے وہاں چھوڑ آئے. جہاں جس کو آنی ہے وہاں اس نے پہنچنا ہے.
تو حضور نے کیا فرمایا؟ جس طرح موت آ جاتی ہے نا، انسان کو تلاش کر لیتی ہے، کسی جگہ پہ نہیں چھوڑتے. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یار ابھی ہمارے ساتھ تھا، اچھا بھلا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا. فرمایا اسی طرح رزق انسان کو تلاش کرتا ہے. اچھا یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں، یہ بھی ایک پہلو ہے. ہو سکتا ہے انسان کا رزق اللہ نے لکھ دیا اتنا ملنا ہے، ہو سکتا ہے اسے 25 سال کی عمر میں اتنا مل گیا، اس کے بعد رزق پورا ہو گیا، کہتے ہیں دانا پانی اٹھ گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ رزق جتنا تھا مقدر میں سارا مل گیا. وہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا بھی ایک مثال ملتی ہے کہ اس شخص نے کہا جناب میں تنگ آ چکا ہوں، ڈیلی تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، گزارا نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں جتنا ہے ایک بار ہی مل جائے، اس کے بعد دیکھی جائے گی. مل گیا ایک بار ہی، لیکن بعد میں جب وہ گزرے تو دیکھا اس میں برکت ہے، وہ وہاں پہ تقسیم کر رہے. پوچھا بھی یہ کیا، تمہیں تو سارا رزق مل گیا تھا، آج اتنی کثرت کیسے؟ اس نے کہا جی بس جتنا میں کھا سکتا تھا کھایا، باقی کا کیا کروں. میں نے کہا ضائع بھی تو کرنا ہے، کیا کروں؟ وہ فلاں ایک بھوکا تھا، میں نے اسے کھلا دیا. وہ ایک بھوکا نظر آیا، اسے دینا شروع کر دیا. جب سے یہ عمل شروع کیا ہے اللہ نے میرے رزق میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. جب تقسیم کرتا ہے نا انسان تو کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ہم سمجھتے ہیں نہیں بس کما لیا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم نے جو مال جمع کر کر کے رکھا ہے وہ ہمیشہ رہے گا؟ نہیں رہے گا. تو یہ ایک ہے اسلام کا اصول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، حضور دعا کا مانگتے تھے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ. یا اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں، انکساری کی حالت میں زندگی عطا فرما، اور اسی حالت میں مجھے موت نصیب فرما، اور کل قیامت کے دن مجھے مساکین کے گروہ سے ہی اٹھا کے میدان محشر میں جمع فرما. تو یہ دیکھیں ساری ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کوئی 17-18 روایات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں مختصراً. حضرت مالک بن دینار انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہی ساری چیزیں نہیں ہوتی بلکہ اور بھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور بھی لوگ تھے. مالک بن دینار اکیلے تنہا، کوئی بھی نہیں. باقی لوگ ہیں، کسی کے پاس جناب سامان کے 3 صندوق ہیں، کسی کے پاس 4 ہیں، کسی کے پاس اس کے اہل و یال سواریاں. کشتی کنارے پہ پہنچی، مالک بن دینار اتر کے اپنا 1 درہم کرایہ دیا، کرایہ دے کے دامن جھاڑ کے آگے چل پڑے. چند قدم چلے نا، پیچھے مڑ کے دیکھا وہ جو ان کے ساتھ سوار ہوئے تھے وہ بھی حساب کتاب کروا رہے تھے کہ ہمارے 3 صندوق کا اتنا بنتا ہے، کیلکولیشن کر کے دے رہے تھے، دوسروں کو کیلکولیشن کر کے دے رہے. وہیں سے پکار کے کہا دنیا والو دیکھو آج یہ کشتی جو ہے کنارے لگی ہے، منزل پہ پہنچی ہے، اور فقیر جو ہے یہ 1 سکہ دے کر اپنا دامن جھاڑ کے جا رہا ہے. کل قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوگا. تم اپنی نعمتوں کا حساب دے رہے ہوگے، جس کے پاس جتنا ہے اس نے اتنا حساب دینا ہے. تم اپنی نعمتوں کا حساب دے رہے ہوگے، لیکن فقیر اسی طرح دامن جھاڑ کے جا رہا ہوگا. تو گویا فرمایا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں نا، ہر نعمت کا حساب ہونا ہے، ہر نعمت کا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورۃ تکاثر میں. پھر تم سے سوال ہوگا اس دن ہر نعمت کے بارے میں. سوال سے بچنا ہے تو کیا طریقہ ہے کہ اس نعمت کو اس انداز میں خرچ کیا جائے جس انداز میں مالک نے بیان فرمایا ہے. اپنی اپروچ جو ہے اس کو تھوڑا وسیع کریں، ظرف کو بڑھائیں. اور پھر آج تو ہمارا اس قدر بن چکا ہے نا، علم کا حصول کس لیے ہوتا ہے آج کے دور میں؟ کون سی ڈگری کرنی ہے؟ جس میں پیسہ زیادہ ہے، جس میں پیسہ زیادہ ہے، ہاں جی، جس میں مستقبل اچھا ہے. اور بھئی علم کب سے علم کا یہ مقصد ہو چکا ہے؟ کب سے علم کا یہ مقصد ہوا کہ علم آپ نے جناب ڈگری کرنی ہے، ڈگری لے کے مستقبل بہتر بنانا ہے؟ بھئی یہ علم کا مقصد ہے ہی نہیں. یہ ہماری اپروچ ہے میٹیریلسٹک جو ہماری بنائی گئی ہے کہ بھئی یہی کام ہے علم کا، اور اس کے بعد بھی پھر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. میں نے آج ابھی حالات خراب ہوتے ہیں نا، آج خبریں آپ پڑھتے ہیں، آپ 1965 کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی خبر یہی آتی ہے کہ ملک میں بحران ہے، چینی مہنگی ہو گئی ہے. آج بھی وہی خبر آتی ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، چینی مہنگی ہوگی. حالات کسی کے بھی بہتر نہیں ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے کے بھی وہی.
کہیں ایسا تو نہیں ہم غلطی پہ، یہ ہماری بیس کی غلطی ہے، بنیاد کی غلطی ہے۔ بچپن سے ہی ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب۔ او بھائی نہیں، کس نے کہہ دیا پڑھائی لکھائی نے نواب بنانا ہے؟ پڑھائی لکھائی نے آپ کو انسان بنانا ہے، آپ کو سکھانا ہے، تہذیب آپ کو دینی ہے۔ لیکن آج ہم نے یہ ہمارا جو اپروچ ہے، اچھا علم ایک فریضہ ہے، فرض ادا کریں تو ثواب ملتا ہے کہ نہیں؟ بڑی فضیلت ہے جی، طالب علم کے پاؤں تلے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ سوچیں اگر ہم اس نیت سے علم حاصل کر رہے ہوں کہ بس میں نے اپنا جو ہے فیوچر بہتر کرنا ہے اور میں نے اچھی جاب کرنی ہے، اچھے پیسے کمانے ہیں، تو کون سے فرشتے آئیں گے آپ کے قدموں تلے پاؤں پر بچھانے کے لیے؟ کوئی نہیں آئیں گے۔ آپ سمجھے کہ آپ فرض ادا کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ادا کر رہے۔ وہ علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کا مطلب ہے سیکھنا۔ واٹ یو ہیو لرنڈ، کیا آپ نے سیکھا ہے سوائے اس کے کہ یہاں سے بھی کیسے کمانا ہے، یہاں سے بھی کیسے کمانا ہے، وہاں سے بھی کیسے کمانا ہے۔ اس اپروچ کا خاتمہ بحیثیت پیرنٹس، بحیثیت والدین، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کریں کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو اس نظریے سے نہیں کرنا کہ ہم دولت کمائیں گے۔ بھئی دولت آئے گی، ویسے بھی آئے گی، رزق ویسے بھی آئے گا، لیکن کم از کم اپنی بیس تو سیدھی کریں نا، اپنی بنیاد تو سیدھی کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے علم، اور ہم نے اس کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا۔ اچھا آج یہ جو علم ہے معاشیات، اسے اکانومک بولا جاتا ہے، ہمارا اسلام ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ معیشت کا تعلق کس سے ہے؟ دولت سے۔ یہ اس وقت ایک پورا نظریہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، جو ہمیں دیا گیا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ ہمیں بتایا گیا اکانومکس از اے نالج آف ویلتھ، کہ معیشت جو ہے یہ دولت کا علم ہے۔ لیکن آئے مسلم مفکرین کو پڑھیں، جو مسلم ماہرین معاشیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صرف مثال دوں گا، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ معاشیات کا تعلق دولت سے نہیں ہے، بلکہ معاشیات کا تعلق اخلاقیات سے ہے کہ نہیں؟ مزے کی بات۔ لوگوں نے پوچھا جناب معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ ان کا تم لوگوں کے اخلاق بہتر کر دو معیشت بہتر ہو جائے گی۔ حضرت اخلاق کا تعلق معیشت کے ساتھ کیا ہے؟ مطلب معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ بس عوام کو منع کر دو کہ جھوٹ نہ بولے، معیشت بہتر ہو جائے گی، اکانومی سٹرونگ ہو جائے گی۔ اس کا کیا تعلق؟ ہمارا بھی گہرا تعلق ہے۔ جب کوئی جھوٹ بول کر دغا بازی کے ذریعے سے اپنی چیز کو فروخت نہیں کرے گا، کیا ہوگا؟ اکانومی بہتر ہوگی۔ ابھی رمضان میں یہ جو اشیاء خورد و نوش مہنگی ہوتی ہیں، ذخیرہ اندوزی اخلاق ہے، اخلاق سکھایا اسلام نے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ہم کر لیتے ہیں۔ ہمارے سب سے پہلے اخلاق سنوارو، اخلاق سنورے گا تو اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہے جو ہمارے اسلام نے ہمیں رولز دیے ہیں، اور پتہ نہیں کہ ہم کیوں ان باتوں کو اتنا لائٹلی لیتے ہیں اور کیوں ان پہ عمل نہیں کرتے۔ ورنہ آپ صرف اور صرف سورۃ الطلاق کا جو پہلا رکوع ہے اسی کو پڑھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا تم اپنے معاملات میں تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں 3 چیزیں عطا فرمائے گا، اور یہی 3 چیزیں میری اور آپ کی مشکلات ہیں اس وقت۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یرزقہ من حیث لا یحتسب، تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہاں سے آ رہا ہے۔ دوسری چیز فرمایا یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ تیسری چیز یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، گناہ معاف ہو جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے۔ یہی تو 3 پرابلمز ہیں اس وقت، رزق، دولت اور پھر مشکلات، اور اس کے بعد آخرت کی۔ فرمایا تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، تینوں چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ لیکن ہم اس کو توجہ نہیں دیتے، اور اس کو جو ہے، اور آج یہ بھی ہماری ایک مٹیریلسٹک اپروچ ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جس کے پاس فیم ہے، شہرت ہے، جس کے پاس دولت ہے، وہی کامیاب انسان ہے۔ ہم نے کامیابی کا معیار دولت اور طاقت کو رکھ دیا، حالانکہ یہ معیار کامیابی نہیں ہے۔ قرآن سے پوچھے معیار کامیابی کیا ہے؟ منافقین مدینہ کے رہنے والے تھے،
آپ کو اگر ہسٹری تھوڑی بہت آتی ہوگی تو آپ سمجھدار ہیں کہ لوگوں نے ہجرت کی، مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مدینہ والوں نے مکہ والوں کو پناہ دی، ان کے لیے رزق کے دروازے کھولے، انہیں اپنے گھروں میں رکھا، بھائی بھائی بنایا حضور نے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہمارے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہ جو آج اتنے بنے پھرتے ہیں، منافقین کا یہ جملہ تھا، قرآن نے ذکر کیا سورۃ المنافقون میں، انہوں نے کہا ان پہ خرچ نہ کرو، جب تم خرچ نہیں کرو گے، انہیں مال نہیں دو گے، یہ خود بخود ہی تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ تم اس بات کو اپنے لیے جو ہے وہ شان کا باعث سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس دولت ہے، تمہارے پاس باغات ہیں، تمہیں یاد رکھو وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے سارے خزانے اللہ کے لیے ہیں۔ بھائی یہ عزت کا یہ معیار نہیں ہے، معیار کامیابی نہیں ہے، معیار عزت نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے رسول کے لیے، عزت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، کاش ہم اس چیز کو سیکھیں اور ہم اس چیز کو سمجھیں۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے وقت بھی مکمل ہونے والا ہے، صرف 2-3 چیزیں میں عرض کر دوں جو ہمارا ایک حصہ تھا اہم۔ سود کے بارے میں اکثر بہت زیادہ سوال ہوتے ہیں کہ یہ چیز سود ہے یا نہیں۔ ہمیشہ یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ سود کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ سود کے زمرے میں آتی ہیں یا نہیں آتی، تو دیکھا جائے گا کہ کیا یہ دونوں چیزیں ایک طرح کی ہیں، ایک جنس کی ہیں، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا یہ ان دونوں چیزیں اگر ایک جنس کی ہیں تو مقدار کے اعتبار سے بھی ایک طرح کی ہیں یا اس میں فرق ہے۔ مطلب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں وزن کے اعتبار سے عمومی طور پہ بیچا یا خریدا جاتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ناپ کے ذریعے سے، ناپنے کے ذریعے سے بیچا یا خریدا جاتا ہے۔ اگر تو کوئی چیز ایسی ہے جس کو وزن کے ذریعے سے یا ناپنے کے ذریعے سے بیچا یا خریدا جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں بھی ایک جنس کی ہیں، تو ان میں اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود کے زمرے میں آئے گا۔ ہر وہ چیز جو ایک جنس کی ہو، ایک جنس کی ہو، اور پھر اس میں دوسری چیز جو ہے کہ اس میں جناب وزن کے ذریعے سے یا ناپنے تولنے کے ذریعے سے بیچا یا خریدا جاتا ہو، ان میں اگر آپ کمی بیشی کریں گے، یعنی ایک طرف جو ہے وہ چیز 2 کلو ہے، دوسری طرف 3 کلو ہے، ایک طرف جو ہے وہ 5 کلو، دوسری طرف 10 کلو ہے، کمی بیشی ہوگی، زیادتی ہوگی، اضافہ ہوگا، تو اس کو سود کہیں گے۔ اور اسی پہ آپ مثالیں لے لیں بہت زیادہ، ہمارے جب ہم بات کرتے ہیں قرض کی، لین دین کی، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے، ایک طرف سے پیسے ہیں، دوسری طرف سے بھی پیسے دیے جاتے ہیں۔ آپ نے 10,000 لون لیا تو واپس کتنا کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ 12,000۔ جنس دونوں کی ایک ہے، جنس دونوں چیزوں کی سیم ہے، تو اب کیا ہوگا؟ سود کے زمرے میں آئے گا جب آپ کمی بیشی اس میں کریں گے۔ لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ایک طرف ریال ہیں، دوسری طرف پاکستانی کرنسی ہے، اب ظاہری بات ہے کمی بیشی ہوگی، تو اس صورت میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوتی ہے یہ اس وجہ سے جائز ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ جنس، جب کرنسی، یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ جب کرنسی کی نوعیت چینج ہوتی ہے، ویلیو چینج ہوتی ہے، ایک طرف روپیہ ہے، دوسری طرف ریال ہے یا ڈالر ہے یا پاؤنڈ ہے، تو اس وقت وہ جنس تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا اب کمی بیشی پاسبل ہے، لیکن اس کے علاوہ میں پاسبل نہیں ہے۔ اب اسی کے حوالے سے ایک بات ہوتی ہے انسٹالمنٹ کے کاروبار کے حوالے سے، تو انسٹالمنٹ کے کاروبار میں دیکھیں، آپ ایک طرف پیسے دے رہے ہیں تو دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ دونوں کی جنس سیم ہے یا تبدیل ہے؟ تبدیل ہے۔ ایک طرف پیسے دے رہے ہیں، دوسری طرف سے چیز لے رہے ہیں۔ اگر تو ایسا ہو کہ پیسے دے کر پیسے ہی دے رہے ہوں پھر تو obviously سود ہے، لیکن اگر آپ پیسے دے کر چیز لے رہے ہیں، چونکہ جنس تبدیل ہو چکی ہے، تو اگر عام روٹین میں وہ چیز 30,000 کی ملتی ہو لیکن انسٹالمنٹ پہ آپ کو 35 کی ملے گی، تو وہ ایکسٹرا پیسے جو ہیں وہ سود کے زمرے میں نہیں آئیں گے۔ اوکے جی؟ ہاں، اس میں ایک چیز ہے کہ اگر اس میں کوئی ایکسٹرا شرط رکھی ہو، پہلے لوگ رکھتے تھے، اب کافی زیادہ جو انسٹالمنٹس والے ہیں انہوں نے ختم کر دی ہے، کوئی شرط رکھ دیتے تھے کہ 5 تاریخ کو آپ نے انسٹالمنٹ سبمٹ کروانی ہے، اگر آپ نے ڈپازٹ نہ کروائی تو اس صورت میں فائن ہوگا۔ تو یہ والی شرط جو ہے یہ غلط ہے، اس شرط کے ساتھ وہ معاملہ خراب ہو جائے گا کہ اگر آپ رکھتے ہیں کہ تاخیر ہو گئی تو فائن ہوگا، ایسی شرط رکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو 1 منٹ جی، تو یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے اسی طرح ایک سوال اکثر ہوتا ہے، یہ جو کرتے ہیں
بینکس وغیرہ کے ذریعے، میزان بینک خاص طور پہ گاڑی لیتے ہیں بینک سے، تو گاڑی ہے عام روٹین میں مثال کے طور پہ 60 لاکھ کی بینک کے ذریعے لیتے ہیں، تو اگر 1 سال کی ہو، بائکس کا بھی اب تو آتا ہے، مختلف بائکس دیتی ہیں کچھ بینکس وغیرہ والے، کمپنیز بھی دیتی ہیں، سوزوکی کمپنی دیتی ہے، تو اس میں بھی یہی آتا ہے کہ جنس تبدیل ہو چکی ہے، ایک طرف گاڑی ہے اور دوسری طرف پیسے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں سود کے زمرے میں نہیں آئیں گی۔ مکان وغیرہ کی بھی یہی، کار اجارہ جو ہوتا ہے یا گھر وغیرہ کے لیے اجارہ ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ نقد ہوگا، کیش ہوگا، کہ آپ لے بھی کیش رہے ہیں اور دے بھی کیش رہے ہیں۔ یہ جو گاڑی وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں نا، وہ کیش نہیں دیتے، وہ آپ کو گاڑی لے کے دیتے ہیں، وہ آپ کو مکان وغیرہ جو ہے آپ نے پسند کرنا ہوتا ہے، وہ اس پہ آ کے جو میزان بینک کا جو طریقہ کار ہے میں اس کی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر تو کیش ہوگا اور کیش ہی واپس کریں گے پھر تو سود کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ جنس ایک بن جائے گی، لیکن جب جنس تبدیل ہو جائے گی تو اس صورت میں معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ جی آج کا لیکچر، 7 روزہ یہ ہمارا کورس تھا، الحمدللہ آج جو ہے وہ 2 روزہ کورس ہوا ہے، ڈبل کورس ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا آنا قبول فرمائے، آپ سب کا سننا سنانا قبول فرمائے، بتقاضۂ بشریت جو کہ غلطی خطا ہوئی اسے معاف فرمائے۔ اور ظاہری بات ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، اس کائنات میں پرفیکٹ شخصیت، پرسنالٹی صرف ایک ہے، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس کے علاوہ پرفیکشن کی حامل شخصیت کائنات میں، دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تو نہ میں پرفیکٹ ہوں نہ آپ پرفیکٹ ہیں، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ باقی میری اپنی رائے ہے، آپ لوگوں کی اپنی رائے ہے، اس میں میں نہیں کہتا کہ میں اپنی رائے آپ کے اوپر تھوپوں گا، میری اپنی ریسرچ ہے، میری اپنی تحقیق ہے۔ تحقیق کا دروازہ بہت وسیع ہے، بہت جامع ہے، وہ جتنی کوئی غوطہ زنی کرے گا، جتنی کوئی اس میں غواصی کرے گا، اس کے لیے اتنے ہی در واہ ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول فرمائے۔